اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ہم نے آنکھوں سے دیکھا آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی چوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی
موجود ہے، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، چوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ جی الحمدللہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم ربنا زدنا علما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور ہر قسم کی تمہید اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اس نے ہمیں بہترین مخلوق بنایا، اور پھر اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ ہم اس پر اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے ہمیں ایک عورت بنایا، عورت بھی ایسی کہ جسے اللہ نے جاہلیت کے اندھیرے میں، جہاں عورت کی بالکل بھی رسپیکٹ نہیں تھی، اس اندھیرے سے نکال کر اللہ نے ہمیں اسلام میں ایک بہت بڑا مقام، عزت، ماں کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، جسے انشاءاللہ آج ہم ڈسکس بھی کریں گے، اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ ہم جتنا بھی شکر اللہ کا ادا کریں وہ بہت کم ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی خواتین ہیں جو سوچتی ہیں کہ میں عورت کیوں ہوں، انہیں اپنے عورت ہونے پر خوشی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی ایسی ٹریجڈی، کوئی بھی ایشو ہو جس کی وجہ سے ان کو کوئی مسئلہ ہو، لیکن اللہ نے اگر ہمیں عورت بنایا تو اللہ نے عورت بنا کر ہمیں بہت سا مقام بھی دیا۔ یہ اللہ کا بہت شکر ہے، اور ہمیں اس پر اللہ کا ہر پل شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر ہر قسم کی تعریف کے بعد درود کے بغیر تو ہم اپنی محفل، اپنی مجلس کا آغاز نہیں کر سکتے، کہ جن کی وجہ سے ہمیں اسلام سے روشنائی، اسلام سے آگاہی ہمیں ملی۔ اور جب ہم اسلام سے آگاہی حاصل کر لیتے ہیں، اویئر ہو جاتے ہیں، تو ہمیں چیزیں بہت اچھی طرح سمجھنے لگتی ہیں۔ اور جب چیزوں کی سمجھ آتی ہے تو اپنی اہمیت کا اندازہ اور ہونے لگتا ہے، اپنے انسان، اپنے مسلمان، اپنے عورت ہونے کی قدر کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اس معاشرے کے اندر رسپیکٹ دی۔ تو انہی کا خلاصہ آج ہم تھوڑا سا دیکھیں گے، تاکہ ہم جان سکیں
ہم کون ہیں۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے اپنے آپ کو سکین کیا تھا، تو سکین کرنے کے بعد ظاہری بات ہے جب آپ کو بیماری کا پتہ چلتا ہے تو اس کے علاج کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے جب بھی علاج شروع کریں گے تو سب سے پہلے اپنی پرسنالٹی کو جاننا، آپ ہے کون، ہم ہیں کون، ہم انسان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایک عورت ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ اس پہچان کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، اور اس پہچان کے تقاضے کیا ہیں، اس ہستی کے جو اللہ نے ہمیں عطا کی، اس کا تقاضا کیا ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج کا معاشرہ ہمیں کیسے دکھنا پسند کرتا ہے، اور کیا ہم ان تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں، کیا ہم ان مطالبوں کو پورا کر سکتے ہیں، اور اگر کر بھی سکتے ہیں تو کس حد تک۔ اپنی لمیٹیشن کا، اپنی بیوٹی کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ اگر ہم دیکھیں تو روز بروز جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اسلام کی امپورٹنس لوگوں کی نظر میں بہت کم ہو رہی ہے۔ ہر شخص معاشرے کے تقاضوں کے مطابق جینا چاہتا ہے اور جینے کی تلقین بھی کرتا ہے۔ آپ نے ہر بات کو ریلیٹ کرنا ہے، کہ کہیں کوئی بات ایسی آپ کو لگے کہ یہ بالکل بھی درست نہیں، آپ ضرور بتائیں۔ اگر ریلیٹ کریں گے کہ واقعی ایسے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو بات اچھے سے سمجھ آئے گی۔ اب دیکھیے کہ لوگ تلقین کرتے ہیں، ہمارے بڑے، ہمارے ساتھ رہنے والے، ہمارے دوست، عزیز و اقارب، کہ ہمیں ان معاشرے کی جو ڈیمانڈس ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے، اور جو بندہ انکار کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، طنز تنقید، اور اس کو اس کے اسلام کے ہی دلائل کے ذریعے پریشان کیا جاتا ہے۔ اور آج اگر ہم غور کریں، وہ برائیاں جنہیں واقعی برائی سمجھا جاتا تھا آج سے کچھ سال پہلے، عورت کی بے باکی، عورت کا اتنا خود کو بے لباس کر دینا، عورت کی بے لباس لینگویج، بہت کچھ تھا جو عورت کے لحاظ سے، عورت کا مطلب ہی بیسیکلی پردہ ہے، پوشیدہ، عورت پردے کو کہتے ہیں۔ تو اس کے پردے کا بہت حد تک خیال رکھا جاتا تھا۔ پردے سے مراد آپ ہرگز بھی چہرے کا پردہ نہ لیجیے گا، پردے سے مراد آپ کی ہر چیز آ جاتی ہے، آپ کے انداز، آپ کے اطوار، آپ کا چلنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا سونا، آپ کی زبان، آپ کا گفتگو کا انداز، ہر چیز۔ اب اگر ہم دیکھیں تو وہ برائیاں جو پہلے برائی لگتی تھی اب وہ بہت عام ہو چکی ہے، اور جب برائی عام ہو جاتی ہے اور وہ برائی پھر برائی لگتی نہیں، کیونکہ وہ کامن ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمیں علم تو ہونا چاہیے کہ ہمارا پیارا اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اگر ہم یہ جاننا چھوڑ دیں گے تو پھر تو ہم معاشرے کے تقاضوں کو پورا کرتے کرتے زندگی گزارتے جائیں گے۔ اسلام تنگ نظر بالکل بھی نہیں، یہ تنگ نظر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے خود سے پوچھنا ہے، کیا مجھے اس معاشرے کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے، اگرچہ میرا اسلام داؤ پہ ہی کیوں نہ لگ جائے، اگرچہ مجھے ساری اخلاقی اور اسلامی قدروں کو کیوں بھولنا پڑے؟ کیا مجھے معاشرے کے تقاضوں کو، مطالبوں کو پورا کرنا ہے؟ معاشرہ کیا چاہتا ہے؟ عورت براڈ مائنڈیڈ ہو، ماڈرن ہو، اسٹائلش ہو، پڑھی لکھی ہو، دفاعی ہو، بہادر بھی ہو، بہت ساری ڈیمانڈس ہیں، بہت ساری۔ یقین مانے عورت اس معاشرے کو خوش کرنے کے لیے اداکاری کے سارے کردار نبھاتی ہے، جو جو چاہتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، شعوری یا لاشعوری طور پر۔ سم ٹائم لاشعوری طور پر ہم ویسے کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ غور کریں، ہم نے اپنی ڈریسنگ، اپنا سٹائل، اپنی زبان، اپنی چوائس کیا معاشرے کے مطابق بنا نہیں لی؟ ہم یہ کہتے نہیں کہ معاشرے کے تقاضوں کو بھی تو پورا کرنا ہے، زمانہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ اپنے آپ سے پوچھئے، خود سے سوال کریں گے تو ہی سمجھ سکیں گے کیا ایسا ہم کر رہے ہیں؟
کہ نہیں کر رہے. کسی نہ کسی حد تک ہر شخص اس چیز میں انوالو ہے کہ مجھ سے یہ سوسائٹی چاہتی کیا ہے، مجھے اس کے مطابق بننا ہے. یہ بات غلط نہیں، لیکن کسی حد تک یہ غلط نہیں. جب وہ حد پار کر دی جاتی ہے تو پھر یہی بات ہمارے لیے گناہوں کا سبب بھی بن جاتی ہے. اگر ہم کردار نبھا نہیں رہے تو وہ ایک کردار ہے جو اسلام ہم سے چاہتا ہے. تو آج ہم بات یہ کریں گے کہ کس حد تک میں معاشرے کے تقاضوں کو پورا کر سکتی ہوں. مجھے اپنی باؤنڈریز کا پتہ ہونا چاہیے، مجھے اپنی حدود کا پتہ ہونا چاہیے، اپنی حدود کو ایکسپلور کرنا ہے، اپنی حد کو جاننا ہے. لیکن اپنی حد جاننے سے پہلے مجھے اپنی خوبصورتی کو بھی جاننا ہے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ اسلام نے اگر ہماری باؤنڈریز سیٹ کی ہیں تو ہمیں مقام بھی بہت زیادہ دیا ہے. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو چیز خوبصورت ہوتی ہے، قیمتی ہوتی ہے، لمیٹیشنز اسی کی ہوتی ہیں. اسی کی حفاظت کے لیے آپ دیکھیں، آپ کا سونا ہے، آپ کے پاس ہیرے جواہرات ہیں، کیا آپ اس کو ایسے ہی کسی ٹیبل پہ رکھ دیں گے؟ ٹیبل حالانکہ صاف ہے، لیکن آپ اس کو ایسے سب لوگوں کے سامنے سونے کو پڑا نہیں رہنے دیتے. ایون کہ آپ کے گھر میں کوئی آتا بھی نہیں، پوری کوشش ہوتی ہے لاکرز میں رکھا جائے. ہے ایسا کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے نا. ہم اس کو لاکرز میں، آج کل تو گھروں میں بھی نہیں، بینکس میں رکھنے کی کوشش ہوتی ہے کہ کہیں ہم اس قیمتی چیز کو جو ہے گھما نہ دے، کھو نہ دے. جب ہم یہ جو مادی چیزیں ہیں ان کو اتنی حفاظت سے رکھتے ہیں، تو کیا عورت جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت اور نازک چیز سے تشبیہ دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ایک گلاس شیشے سے تشبیہ دی. ایک دفعہ سفر پہ جا رہے تھے، عورتیں اونٹ پر سوار تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو جو ان کو اونٹ کو لے کے جا رہا تھا کہا کہ آرام سے چلاؤ، کہیں یہ شیشے کی بوتلیں ٹوٹ نہ جائیں. اور شیشے تک تشبیہ دی عورتوں کو. کیوں؟ اس کی نزاکت کے سبب. تو ہم جو شیشے کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو کتنی خوبصورتی اور کتنی بڑی محبت اور احتیاط کے ساتھ استعمال بھی کرتے ہیں اور رکھتے بھی ہیں کہ کہیں یہ ٹوٹ نہ جائے. اور جب ان کو پکڑتے ہیں تو بہت نازک انداز بھرا ہوتا ہے. تو اگر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت چیز سے، اتنی قیمتی اور پیاری چیز سے تشبیہ دی ہے، تو کیا ہمیں لمیٹیشنز کا پتہ نہیں ہونا چاہیے؟ عورت کیوں ٹوٹتی ہے جب وہ اپنی لمیٹیشنز کو نہیں جانتی، اپنی باؤنڈریز کو نہیں جانتی. اور یہ لیکچر میں نے اٹینڈ ریڈی کرنے کے لیے جب میں نے اپنا قلم اٹھایا تو بالکل اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا سچا قصہ، واقعہ جو ریسنٹلی بہت سی میری بہت قریبی ساتھی کے ساتھ پیش آیا، تو اس کو سننے کے بعد اس موضوع کی ڈائریکشن ہی چینج ہو گئی. انشاءاللہ وہ گزارشات تھوڑی سی سٹوری کے ساتھ میں لاسٹ پہ آپ کو بتاؤں گی، لیکن ذہن کچھ اور تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ذہن کو بالکل چینج کیا کہ عورت کو اپنی حد جاننی چاہیے اور اس کی حدود کیا ہیں. اگر اس کی وہ ٹوٹتی ہے، وہ بکھرتی ہے، تو پھر صرف اپنی وجہ سے، کیونکہ اس کو اپنی لمیٹیشنز کا احساس ہونے کے باوجود قدر نہیں ہوتی. تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں اپنی حد جاننے سے پہلے اپنی بیوٹی کو بھی جاننا ہے، تاکہ ہمیں اپنی حدود کا احساس ہو سکے. آپ نے اگر مطالعہ کیا ہو دوسرے مذاہب کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام نے جو عورت کو امپورٹنس دی وہ کسی مذہب میں نہیں ہے. دوسرے مذاہب میں تو آپ اگر ان کی ہسٹری پڑھیں، عورت کو شیطان، عورت کو نہ جانے کس کس بری چیز کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟
اسلام عورت کو کون سا حسن دیتا ہے؟ بینگ اے ڈاٹر، بحیثیت بیٹی میرا معاشرہ مجھے کیا عزت دیتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 2 بچیوں کی پرورش اور تربیت کی حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئی، قیامت والے دن وہ اس حال میں آئے گا، وہ باپ، کہ میں اور ان 2 انگلیوں کی طرح، وہ یعنی وہ شخص جس کی 2 بیٹیاں ہیں، وہ ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیوں میں فاصلہ ہے۔ نبی کا قرب پانے کی خواہش کس کو نہیں؟ لیکن شرط کیا ہے؟ بچیوں کی اچھی پرورش، اچھی تربیت۔ تو یہاں پہ آرڈر اور حکم ان کو ہے جن کی بچیاں ہیں۔ باپ، اگر آپ کے والدین، آپ کے والد خاص طور پہ کوئی سختی آپ پہ کرتے ہیں آپ کی اچھی تربیت کے لیے، تو ان کو تنگ نظر مت کہیے۔ ان کو اسلام نے یہ طریقہ سلیقہ سکھایا ہے، اور تربیت میں آپ کو تھوڑا سا اسٹرک ہونا بھی پڑتا ہے۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ملا کر بتائیں کہ وہ شخص اور میں اس طرح ہوں گے، یعنی بیٹی کی حیثیت ہے، وہ بیٹی جس کو جاہلیت میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس کی تربیت پر اور اس کو زندہ رکھ کر اس کی پرورش کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی خوشخبری دی۔ اور پھر بچیوں کی پرورش کے بارے میں ایک اور حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، یہ آپ کی باتیں ہیں، آپ عورت ہیں، آپ بیٹی ہیں، بیٹی ہونے کی حیثیت سے آپ کا کیا مقام ہے؟ کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت اس حال میں اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ سوال کر رہی تھی، اس نے میرے پاس سوائے ایک کھجور کے کچھ نہ پایا، جب میں نے کھجور اسے دے دی، اس نے اس کے 2 حصے کیے اور خود نہ کھائے بلکہ دونوں اپنی بیٹیوں میں تقسیم کر دیے، پھر کھڑی ہوئی اور چلی گئی۔ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ان کو اس کے بارے میں بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو ان بیٹیوں میں سے کسی معاملے کے ساتھ آزمایا جائے، جب وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ بن جائے گی۔ اس لیے کائنڈلی اپنی لمیٹیشنز کو، اپنی خوبصورتی کو جاننے کے بعد اپنی قدر کیجیے، اپنی حفاظت کیجیے۔ آپ اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن سکتی ہیں، آپ اپنے والدین کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ بن جائیں گی، بشرط یہ کہ آپ کی تربیت اچھی ہو۔ اور ہمارے والدین ضرور کوشش کرتے ہیں اچھی تربیت کی، لیکن ہم زمانے کے تقاضوں کو پورا کرتے کرتے ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی بالکل بھی کوشش نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، زمانہ جو چاہے گا ہمیں ویسا کرنا ہے۔ بحیثیت ماں، عورت شادی ہوتی ہے، ماں بن جاتی ہے، تو اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کیا، اللہ کے نبی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا، پھر کہا تمہاری ماں، پھر پوچھا، پھر کہا تمہاری ماں، اور پھر لاسٹ پہ پھر اس نے پوچھا اور آپ نے کہا تمہارا باپ۔ بحیثیت بیوی عورت کو اسلام نے کیا اہمیت دی؟ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ساز و سامان ہے اور دنیا کا بہترین سامان نیک عورت ہے، نیک بیوی، نیک عورت۔ تو اگر ہم نیک رہیں گے نہیں، زمانے کے تقاضوں کو پورا کرتے کرتے اپنی ساری چھپی چیزوں کو، وہ ہماری آواز، ہمارے الفاظ، ہمارا اظہار، کچھ بھی ہے، اس کو بے پردہ کر دیں گے، نہ ہم نیک عورت رہیں گے اور نہ دنیا کا بہترین ساز و سامان۔ اگر اسلام نے عورت کو عزت دی، ساتھ مشروط بھی کیا، لمیٹیشنز بھی بتائیں، ہاں تم بہت خوبصورت ہو، تم بہت پیاری ہو، تم بہت اعلیٰ مقام پر ہو، لیکن یہ یاد رکھنا کنڈیشن بھی ہے، اگر تم نیک ہو، being a sister, being a mother, being a daughter and being a wife، تمہیں 4 رشتوں میں بڑی عزت دی گئی ہے، لیکن اس عزت کا خیال کیسے رکھنا ہے؟ نیک بن کر، اپنی اسلام کی جو لمیٹیشنز ہیں ان کو
پورا کر کے. حتیٰ کہ اگر بیوی کے اندر کوئی عادت ناپسند ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خامدوں کو کیا کہا؟ بالکل بھی نہیں کہا کہ ان کو چھوڑ دو. کہا کہ مومن مرد ایماندار عورت سے نفرت نہ کرے. اگر اس کی کوئی ایک عادت یا صفت اس سے ناپسند ہوگی تو اس کی جگہ کسی دوسری صفت سے وحش بھی تو ہوگا. یعنی مومن مردوں کو اپنی بیوی کی کوئی عادت اگر پسند نہیں آتی تو اسے کہا گیا ہے اس سے نفرت نہ کرنا. کس قدر خوبصورت اسلام ہے. کیا ایسی کوئی مثال آپ کو کسی اور جگہ پہ ملتی ہے؟ اسلام اگر ہمیں اتنا مقام دے رہا ہے تو ہم اسلام کو کیا دے رہے ہیں؟ معاشرے کے تقاضے، معاشرے کے مطالبے. معاشرہ ہم پہ وہ ستم نہیں کر رہا جو کہ اسلام کے ابتدائی دور میں ہمارے صحابہ پر کیے گئے. انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا. معاشرہ تو ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے، معاشرہ تو ہمیں لگی لپٹی باتوں میں الجھانا چاہتا ہے، اور ہم نفس کے پجاری معاشرے کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں. کسی نے گن نہیں ہم برتانی، کوئی حملے نہیں ہو رہے ہم پر. ہاں ہمارے نفس پہ حملے ہو رہے ہیں. ہم فتنوں والے دور میں ہیں، اور اسی دور کی حدود کو پامال ہوتا دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ہمیں پریڈکشنز دے دی کہ آخری دور میں کیسے کیسے لوگ آئیں گے. اور اب معاشرہ ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے؟ کیا تقاضا کرتا ہے؟ عورت کا حسن ظاہر ہو. ہے کہ نہیں ایسا؟ اور عورت اپنا حسن ظاہر کر بھی رہی ہے. ہر شخص چاہتا ہے، حتیٰ کہ عورت کی حسن عورت خود بھی چاہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ زمانہ چاہتا ہے. اسے لگتا ہے کہ مجھے اس معاشرے میں امپورٹنس تب ہی ملے گی جب میرا حسن ظاہر ہوگا. اور بہت ساری عورتیں اپنی طرف سے اسلام پر عمل کرتے کرتے بھی اپنے حسن کو ظاہر کر رہی ہیں. اور بے حجابی، پھر اسلام عورت کو جن جن باتوں سے منع کرتا ہے ہمارا معاشرہ ان تقاضوں کا مطالبہ کر رہا ہے، اور اس وجہ سے عورت مزید الجھنوں کا شکار ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ ہم سب سے پہلے یہ بات کریں کہ وہ باتیں کہ جو کچھ دیر پہلے بڑی بری سمجھی جاتی تھی، جیسے تصویر لینا، عورت کا اپنے چہرے سے یا اپنے سر سے اپنا حجاب، اپنا دوپٹہ اتارنا. ایون کہ گھر میں بھی وہ اپنے ماں باپ کے سامنے بھی، خاص طور پر اپنے باپ اور بھائیوں کے سامنے اپنا سر ننگا کر کے نہیں جاتی تھی. بالکل ایسا ہی تھا. لیکن آج وہی باپ اپنی ننگے سر بیٹی کو خود یونیورسٹی میں، خود اسکول کالج میں چھوڑنے جاتا ہے. خاوند جس کے اندر بہت غیرت تھی، آج وہ خاوند اپنی بیوی کو خود چند پیسے اور ناموری کے لیے لوگوں کے سامنے نچا رہا ہے، لوگوں کے سامنے شو پیس بنا رہا ہے، لوگوں کے سامنے نوچنے کے لیے پھینک رہا ہے. اگرچہ فزیکلی لوگ نہیں نوچتے، لیکن لوگوں کی ذہن میں تو نوچے جاتے ہیں. اور وہی بائی جس کے اندر یہ سارے کردار جو بائی کے اور خاوند کے اور بیٹے کے اور باپ کے، یہ سب کردار جو غیرت مند تھے، ان کی غیرت ختم ہو چکی ہے. اور صرف اور ہمیں رحم کرنا چاہیے ان چار کرداروں پر. اگر ان کی غیرت ختم ہے تو کم از کم ہم ان پر احسان کر سکیں. قصور ہمارا ہوگا، اور مردوں کا بھی قصور نہیں ہے. اگر وہ منع بھی کرتے ہیں نا تو عورت باغی ہو چکی ہے. آپ خود مانیں گے کہ عورت باغی ہو چکی ہے. اگر جہاں پہ اس کو منع کیا جاتا ہے تھوڑا سا تو وہ بغاوت اختیار کر لیتی ہے، اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتی ہے، اپنے بھائی کے سامنے، ایون کہ خاوند کے سامنے. خاوند اگر چند باتوں سے، جس سے اس کو لگتا ہے کہ اس سے عورت برائی کا شکار ہو سکتی ہے، منع کرے
اور اس خامند کو تنگ نظر سمجھا جانے لگتا ہے، اس خامند کے ساتھ نفرت کا اظہار ہونے لگتا ہے، اور ایٹ دا اینڈ ڈائیورس پر بات آ جاتی ہے۔ یعنی عورت آزادی چاہتی ہے، آزادی اسلام نے اس کو دی۔ اگر غور کریں اس سے زیادہ آزادی کیا ہو سکتی ہے، اتنا خوبصورت مقام۔ اب عورت کو کرنا کیا ہے؟ اپنے لیمٹس کو کراس نہیں کرنا۔ معاشرہ آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا، لیکن اپنی لیمٹس میں رہنا ہے کہ نہیں؟ اب دیکھتے ہیں کہ اسلام کی حدود کیا ہیں اور ہم کس حد تک سمجھوتا کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اگر ہم بات کریں پردے کی، بہت سی خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ ہمارے یعنی گھرانے، بلکہ اسلامک فیملیز کے اندر بھی یہ بات جو ہے کہ عورت ٹھیک ہے پردہ کرے، لیکن ہمارے فنکشنز میں وہ پردہ نہ کرے، اور ہمارے گھر میں جتنے بھی غیر محرم آ جائیں ان سے پردہ نہ کرے، وہ تو اس کے اپنے ہیں نا۔ اور پھر حتیٰ کہ اس کو فورس بھی کیا جاتا ہے کہ جب کبھی اس کا خاوند باہر ہے تو اس کو ضروری کام ہے تو وہ اپنے دیور کے ساتھ یا ان لاز میں سے کسی کے ساتھ، یا پھر اس کی اپنی فیملی ہے کزن کے ساتھ کہیں پہ بھی جا سکتی ہے، اور جائے، کوئی اسے کچھ کہتا نہیں۔ اسلام کی باؤنڈریز کیا ہے؟ غیر محرم کے ساتھ خلوت کی اسلام بالکل بھی اجازت نہیں دیتا۔ وہ کزن ہے، وہ دیور ہے، وہ آپ کا خالو ہے، کچھ کوئی بھی رشتہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے مگر اس حالت میں کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم رشتہ دار ہو، کوئی عورت ہو یا اس کا محرم ہو کوئی بھی، اور عورت محرم رشتہ دار کے بغیر سفر نہ کرے۔ تو آپ سے ایک آدمی نے سوال کیا، اللہ کے رسول میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے اور میرا نام فلاں فلاں غزوے میں لکھا جا چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اس کو کہا جہاد چھوڑو اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ یہ اتنا سخت حکم ہے عورتوں کے لیے کہ وہ محرم کے بغیر سفر بھی نہیں کر سکتی، اور ہم عورت کو مجبور کرتے ہیں۔ اب تو عورت خود بھی مجبوری نہیں، بس جلے جاتی ہے، خود ہی کہتی کہ میری مجبوری ہے، اور وہ کسی بھی غیر محرم کے ساتھ سفر کرنے کے لیے تیار ہے، بائک پہ جا رہی ہے یا گاڑی میں بیٹھ کے جا رہی ہے، جیسی مرضی جائیں۔ عورت کو غیر محرم کے ساتھ بھیجنے کی اجازت نہیں ہے، خلوت اختیار کرنے کی پرمیشن نہیں ہے، وہ کسی بھی صورت میں کیوں نہ۔ اور پھر سفر کے بارے میں ایک اور حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے جائز نہیں کہ وہ محرم کے بغیر ایک دن اور رات کا سفر بھی اختیار کرے۔ اس لیے اور بھی بہت سے حدیث آپ کو ملیں گی کہ جب اپنے علاقے یا شہر سے باہر جب جائیں تو تب آپ محرم کے ساتھ ہی سفر کریں۔ جو قریبی قریبی جگہیں ہیں وہاں محرم کے بغیر جا سکتے ہیں، لیکن غیر محرم کے ساتھ جانا، سوار ہونا اس کے ساتھ، اس کی اجازت نہیں۔ اس پہ تھوڑا سا غور کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں دیور کے ساتھ اور نند کے بچوں کے ساتھ یا نند کے خامند کے ساتھ کامن ہے، بیچ دیا جاتا ہے، اس کی بالکل بھی اجازت نہیں۔ اگر آپ کو فورس بھی کیا جا رہا ہے تو آپ خود احتیاط کریں۔ آپ کوئی ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم نے چونکہ دیکھنا ہے کہ ہم درمیانی راہ کون سی اختیار کریں۔ آپ کسی ساتھ بچے کو لے جائیں جو اس طرح کا جو سمجھدار ہو، یعنی اگر آپ کو فورس کیا جا رہا ہے کہ گھر میں کوئی نہیں آپ کا محرم، آپ کو کہیں جانا ہی ہے تو آپ اکیلے بالکل بھی نہ جائیں، ساتھ کسی سمجھدار بچے یا سمجھدار گھر میں سے کسی کو لے جائیں۔ لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ کچھ ان کی بات مان لیں اور کچھ اپنا اسلام کا تقاضا پورا کرتے ہوئے اس قدر کام کریں کہ آپ پکڑے نہ جائیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر لڑکیوں کے یہ جو کچھ سوالات تھے انہی کے پیش نظر ہم نے ضرورت محسوس کی کہ اس موضوع پہ بات ہونی چاہیے۔ پھر کچھ لڑکیاں یہ بھی سوال کرتی ہیں کہ جیسے فنکشنز وغیرہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ پھر ہمیں پراپر ریڈی ہونے کا کہا جاتا ہے اور حجاب وغیرہ اتارنے کا، عبایا اتارنے کا کہا جاتا ہے، اور مرد اور خواتین اکٹھے ہوتے ہیں
تو اس صورت میں ہم کیا کریں کہ ہم اسلام کی حدود بھی پامال نہ کریں، اور ہم لوگوں کی مرضی پر اگر نہ چلیں تو رشتے خراب، فساد، فتنہ اور بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے ایسی راہ کون سی ہے کہ جس کو اختیار کر کے ہم کسی حد تک زندگی کو آسان بنا سکیں؟ تو دیکھیں کہ فنکشنز میں جب آپ جاتے ہیں تو اگر آپ کو پراپر ریڈی ہونے کا کہا جاتا ہے تو آپ اپنے لباس کو اس طرح سے بنائیں کہ اس سے آپ کی بے حجابی بھی نہ ہو، یعنی جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ تنگ لباس نہیں پہننا، اور ایسا لباس جس سے آپ کی جسم کی خاص طور پہ نمائش ہوتی ہو، اور پھر بالوں کا سٹائل ایسا کہ جس سے جو اونٹ کی کوہان جیسے نہ ہو۔ ہمارے ہاں کچھ خواتین لباس اچھا پہنتی ہیں لیکن حجاب اتنا چھوٹا اور اتنا اونچا ہوتا ہے کہ جس سے منع کیا گیا ہے، پھر وہ اپنی طرف سے اسلام کے تقاضوں کو پورا کرتے کرتے غیر اسلامی طریقہ اختیار کر لیتی ہیں۔ آپ نے وہ حدیث صحیح مسلم کی سنی، بارہا دفعہ سنی ہوگی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے جہنم میں جو ہے نا کچھ لوگوں کو دیکھا، دو قسم کے لوگ جو میں نے نہیں دیکھے، دوزیوں کی قسم بتائی۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کے کوڑے ہیں اور وہ لوگوں کو اس طرح مارتے ہیں۔ دوسری وہ عورتیں جو کپڑے پہنتی تو ہیں مگر ننگی ہیں، یعنی ستر کے لائق لباس نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک چیز بتائی عورتوں کی۔ اب ہم نے لباس ایسا سلائی کروانا ہے، ایسا سٹچ کروانا ہے، چاہے آپ ابایا ہی ایسا سٹچ کروانے جو تھوڑا سا شادی بیاہ پر پہننے والا ہو، یعنی تھوڑا سا اس کو ڈیکوریٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کی بات کے مطابق بھی ہوں، اور آپ کے جسم، یعنی ایسا لباس ایسا ہونا چاہیے جو اتنا چھوٹا یا تنگ نہ ہو جس سے آپ کے جسمانی اعضاء جن کو چھپانے کا خاص طور پر حکم ہے وہ ظاہر ہو سکے۔ پھر اس کے علاوہ اگر آپ آئیں گی تو ویسے ہی بہت سے اسٹائل ہوتے ہیں ڈریسنگ کے، کہ آپ لانگ شرٹ یوز کر سکتے ہیں، اور نیچے آپ ٹراؤزر تنگ نہ بنوائیں، ٹراؤزر کھلا بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑے سے اسٹائل ڈھونڈیں تو آپ کو اسلام کے تقاضوں کے مطابق اسٹائل مل سکتے ہیں اگر آپ کے دل کی واقعی خواہش ہے۔ اور پھر سر تو بالکل بھی ننگا نہیں کرنا۔ اب کچھ خواتین کا حجاب اس قدر چھوٹا ہوتا ہے کہ اپنے سینے کو ہمیں چھپانا ہوتا ہے تو وہ سینہ پھر بھی ننگا ہو رہا ہوتا ہے، تو اٹریکشن تو ہو گئی، چاہے آپ کا سر صرف چہرہ چھپانا حجاب نہیں ہے، یہ ضرور یاد رکھیے آپ کے جسم کے وہ سارے اعضاء جو اٹریکشن کا سبب بنتے ہیں وہ چھپانا ضروری ہے۔ اب آپ کیا کریں کہ اپنے حجاب کو اس طرح کا بنائیں کہ آپ کم از کم آپ کا جو سینہ ہے، فرنٹ ہے، وہ کور ہو سکے، اور جوڑا، خاص طور پہ جوڑے میں شادی بیاہ میں بھی یہ آپ دیکھیں کہ آگے جو مثال دی گئی کہ عورتوں کی سیدھی راہ سے بہکانے والی اور خود بہکنے والی، اور ان کے سر بختی، اونٹ کی ایک قسم ہے بختی، اونٹ کی کوہان کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے، وہ نہ جنت میں جائیں گی بلکہ اس کی خوشبو بھی ان کو نہیں ملے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے آ رہی ہوگی۔ یعنی ایسی خواتین جو بڑے بڑے جوڑے بناتی ہیں اونٹ کی کوہان جیسے، آپ اس کی پک نکال کے دیکھیے گا، آپ کو خود بھی اندازہ ہوگا کو تقریباً موسٹلی لوگ ویسے ہی بناتے ہیں حجاب میں۔ تو ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ اس کی دیکھیں کتنی سخت اس کی وعید ہے کہ ان کو جہنم میں اور جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کریں گی وہ۔ ٹھیک ہے، تو لباس میں اور سر کے حجاب میں یہ دو چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھیں، اور باقی آپ اپنے فیس کو کور کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے بھی آپ خوبصورت بن سکتے ہیں اور آپ کسی فنکشن میں جانے کے قابل ہو سکتے ہیں، اور اس حد تک آپ سمجھوتا کر سکتے ہیں۔ اس سے آگے باؤنڈری ہے، اور باؤنڈری کیا ہے کہ آپ ایسے سٹائل اپنائیں کہ بہت سی ایسی لڑکیاں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جنہوں نے دین کو بہت زیادہ پڑھا اور پہلے بہت عمل کیا، شادی کے بعد لوگوں کی ڈیمانڈ پوری کرتے کرتے بالکل ماڈرن اور لوگوں کے تقاضوں کے مطابق سر سے حجاب بھی اتار دیا اور اپنے جسم کی نمائش ہونے لگی۔ تو
کیا لوگ خوش ہو جاتے ہیں؟ کیا ایسا کرنے سے لوگوں کو خوش کر سکتے ہیں؟ اگر ہم ایک تقاضا پورا کریں گے، دوسرا تیار بیٹھا ہوتا ہے، اس کو پورا کرتے کرتے ہم قبر تک پہنچ جائیں گے، لوگ نہیں خوش ہو سکتے۔ اس لیے کائنڈلی لوگوں کو اس حد تک خوش کریں کہ جس حد تک آپ کا اسلام کمپرومائز نہ ہو، کیونکہ مخلوق کی اطاعت جس میں خالق کی نافرمانی ہو، وہ مخلوق چاہے آپ کا خاوند ہی کیوں ہے، اس کی اطاعت ضروری نہیں، جہاں پہ خالق کی نافرمانی ہو۔ اب دیکھیں کہ یہ تو بات آ گئی، خاص طور پہ ان لاس کی طرف سے ایسے مسئلے آتے ہیں کہ ہماری بہو بڑی خوبصورت اور پیاری لگنی چاہیے، اور آپ بالکل ایسے سٹائل سیکھیں کہ جس سے آپ بالکل اچھی لگیں گھر میں، اگر آپ نے جیسے آپ کے گھر میں دیور وغیرہ ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ بالکل اچھی خوبصورت رہیں، اپنے آپ کو سیٹ رکھیں، لیکن آپ کو ایسے سٹائلز کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی بے حجابی نہ ہو، آپ اپنے حسن کو غیر محرم پر ظاہر نہ کر سکیں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے اسکارف کو ایسا رکھ سکتے ہیں، اسکارف لے کر اپنے شولڈرز پر اپنا دوپٹہ لٹکا کر، بہت سی چیزیں ہیں جن کو آپ سیکھنا چاہیں تو بہت ساری آپ کو مل سکتی، لیکن اسلام کو کبھی کمپرومائز ہونے مت دیں۔ دیور کے لیے خاص طور پہ دیور کے ساتھ تنہائی، یہ آپ کی باؤنڈری ہے، اس کو کراس مت کریں، یا آپ فرسٹ ڈے سے ہی جیسی عادت آپ دوسروں کو ڈالیں کہ ویسی ہی پڑے گی، بلکہ آپ جب رشتے کریں تو اس باتوں باتوں میں ایسی ساری باتیں آپ کو کر دینی چاہیے کہ دیور کے ساتھ یا دیور کے کاموں میں آپ کو تھوڑی سی احتیاط برتنی ہے، کہ اگر آپ ان کے کام آپ کو کرنے بھی پڑتے ہیں تو وہ کام باہر کی حد تک ہوں، ایسے کام جن کا تعلق ان کے ساتھ ہے اور جو آپ ان کے سامنے جا کے ہونے والے ہیں، ان سے آپ کو ضرور احتیاط کرنی چاہیے۔ بعد میں یہی ان لاز آپ پہ الزامات لگاتے ہیں۔ بہت بہت ہی قریبی واقعہ ہے کہ جس میں ہماری بہت قریبی عزیزاں ہیں جن کی ڈائیورس بھی ہو گئی تھی صرف اس ایشو کی وجہ سے کہ پہلے انہوں نے ظاہری بات ہے شرعی پردہ کرنا تھا، اور انہیں کہا کہ آپ پردہ اتاریں، انہوں نے نہیں اتارا، اپنا حجاب رکھا جس طرح کا بھی ہوا، اور پھر وہ دیور کے کام کرنے کے بھی کہا جاتا تھا، اس کے کپڑے پریس کر کے اسی کمرے میں رکھنا اور یہ سب چیزیں۔ تو جب اس نے یہ سب کی، اپنے سارے کام کیے، پھر جا کے اس کے روم تک چیزیں رکھ کے آئی، اور بعد میں وہی لوگوں نے ان کا اس کے دیور کے ساتھ اسکینڈل بنا کے ایشو بنایا کہ یہ اس کے روم میں وہ اکیلا ہوتا ہے اور چلی جاتے ہیں۔ یعنی یہ ظالم ہے دنیا، آپ کو پہلے اپنے تقاضے پورا کرواتی ہے، پھر آپ کو مشکوک بنا دیتی ہے۔ اس لیے کائنڈلی بینگ اے وومن آپ کو اپنی حفاظت خود کرنی ہے۔ یہ معاشرہ آپ سے کسی طرح بھی خوش نہیں ہوگا، اپنی لمٹس کو جانیے۔ دیور کے بارے میں اتنی سخت حدیث ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم غیر محرم عورتوں کے پاس جانے سے گریز کرو۔ ایک انصاری آدمی نے کہا شوہر کے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں فرمائیے۔ آپ نے فرمایا شوہر کا قرابت دار تو موت ہے، تو عورت کے جو دیور ہے اس کے لیے موت قرار دیا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کا خیال نہیں رکھا جا رہا، اور کبھی کبھی سچ مچ عورت اور دیور کے درمیان اللہ اکبر شیطان بہت سارے راہیں کھول دیتا ہے، اور سم ٹائم نہیں کھلتی، لیکن معاشرہ شک کی نظر سے دیکھتا ہے اور رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو آپ جس حد تک بہت کم بات چیت کریں، آپ پوری کوشش کریں کہ قطع تعلقی بھی نہ ہو، لیکن جتنی احتیاط ہو سکے، یہ میری آج سانہ درخواست ہے آپ سے، جتنی احتیاط ہو سکے بچیں۔ مجھ سے کسی نے بات شیئر کی کہ وہ ایک خاتون تھی جنہوں نے بالکل پردہ بھی کرتی تھیں، شرعی پردہ دیور سے بھی، تو جب ان کی شادی ہوئی، شادی کے بعد شیطان کیسے ایسے رشتوں کے اندر جو ہے معاملات خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب انسان اپنی حفاظت کرتا ہے نا، تو شیطان کیسے وسوسے ڈالتا ہے، کیسے اٹریکشن بناتا ہے۔ انسان کو ہر وقت بچنا ہے اپنے خوابوں سے، اپنے وسوسوں سے۔ کہتی ہیں کہ معاملات بہت اچھے چل رہے تھے، سسرال والوں نے بہت سپورٹ کی، بہت اچھا پردہ تھا میرا، وہ میرا دیور میرے سامنے نہیں آتا تھا اور نہ ہی میں ان کے سامنے کبھی گئی۔ اب شیطان کا حملہ کیسا ہوا؟ خوابوں کے ذریعے۔ شیطان نے
ब्रदर इन लॉ की रेपुटेशन हाम में एक बहुत अच्छी बनाकर दिखाना शुरू कर दी। यानी जैसे मैं चाहती थी कि मेरा हामद हो, और जैसे इंसान सोचता है, और ख्वाब में शैतान ने खूबसूरत बनाकर मेरे देवर को मेरे सामने पेश करना शुरू कर दिया, और फिर सारा दिन वो ख्वाब मेरे दिमाग के अंदर और मेरे लिए अजीब तरह से अट्रैक्शन का सबब बनने लगी। लेकिन मैंने अपने आप को, कि मैंने सुना था, पढ़ा था कि ख्वाब के अंदर शैतान क्या करता है कि हामद की जो तस्वीर है, हामद की जो रेपुटेशन है वो गलत दिखाता है, और गैर महरम की अच्छी दिखाता है। ये शैतान के ख्वाब होते हैं। और उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे हुआ कि मैंने अपने हामद को दूसरी लड़कियों के साथ इन्वॉल्व देखना शुरू कर दिया ख्वाब में। और फिर इस चीज पर मैं थोड़ी देर परेशान हुई, टेंशन में गई, और फिर मुझे याद आया कि ये तो शैतान के हमले हैं। तो जब आप अपने हामद के बारे में ये देखें कि वो आपका हामद, या बीवी के बारे में हामद देखें कि उसकी बीवी किसी और के साथ इन्वॉल्व है, तो समझे वो आपका हामद आपका वफादार है, मोहब्बत करने वाला है, वो पाक है। क्योंकि शैतान हमेशा इस तरह ही मशकूक करके रिश्ते खराब करता है। इसलिए गैर महरम की अच्छी तस्वीर अगर आपके सामने पेश हो रही है हाम में, और वो अट्रैक्शन का सबब आपके लिए बन रही है, तो जान ले कि शैतान ने अपनी चाल चली। अब आपने अल्लाह की मदद हासिल करनी है। और यकीन जाने कि ये बात सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा अंदाजा हो गया कि अल्लाह के नबी सब ने वाकई कहा कि देवर मौत है। जितनी भी बचने की कोशिश करें, बचें। और आज हमारा मुआशरा क्या कहता है? ससुराल में इस चीज को बिल्कुल भी, वो भाई है, और इसी तरह जो बहनोई होता है उसको भी भाई समझा जाता है, और बहनोई और इस तरह सालियों के मसले भी बहुत ज्यादा खराब है। हर ख्वाब अल्लाह की तरफ से नहीं आता, ये माइंड में ही रखिएगा। शैतान की तरफ से भी कुछ ख्वाब आते हैं, और ऐसे ख्वाब यकीनन शैतान की तरफ से आते हैं जो आपको गैर महरम की तरफ अट्रैक्ट, और अपने महरम, अपने खावंद की तरफ मशकूक करते हैं। ये आउज़ बिल्ला बननी चाहिए ऐसी चीजों पर, ठीक है? और जिस हद तक आप बचें मैसेज कॉल पे बात करने के लिहाज से, हर लिहाज से आपको बचना है, और अपना लहजा, लगी लगा लगता लहजा बिल्कुल भी पेश नहीं करना। आपको सबसे ज्यादा अपने घर में शादी के बाद पर्दे की जरूरत होती है। आपकी आवाज का जिस हद तक आपसे हो सके आप करें। अगर आप चेहरे का नहीं कर रहे, फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है, अगर नहीं भी कर रहे तो आप, ठीक है नहीं कर रहे तो बाकी पर्दे इससे ज्यादा जरूरी हैं। आवाज का, आप उनके सामने ऐसी बात ही ना करें जो अट्रैक्शन का सबब बने। उनके साथ उनके कामों को उस हद तक करें कि आप काम करके बाहर रखें अपनी घर में से अपने हामद को, या दूसरों को आगे करें कि चलें ये खाना दे आए उनको, या उनके कपड़े उनकी अलमारी में वो रखें। ठीक है, ये चीजें, इन चीजों का खास ख्याल हमने रखना है। ठीक, और शोर शराबे के बगैर। ठीक है, ये भी नहीं कहना कि नहीं जी मैंने नहीं जाना, बल्कि आपने हिकमत अमली से ये काम करने हैं ताकि लोग आप पर बात ना करें, लोग ये ना कहें कि ये बड़ी बन रही है। क्योंकि कभी कभी इंसान से गलती हो जाती है, और यही बातें हमारी फिर आगे आती हैं। ठीक है, इस चीज का भी ख्याल रखना है कि आपने इस्लाम पर अमल करते हुए कोई भी स्टेप लेना है तो हिकमत बड़ा, बगैर शोर किए हुए। अब इस तरह की बातें जैसे उन्होंने मेरे साथ ये शेयर की, क्या वो अपने हामन के साथ यह आप शेयर कर सकती थी? अगर करती तो हामन मशकूक हो जाना था। इस तीन चीजों को आपने बड़ी हिकमत के साथ लेना है, इससे रिश्ते बहुत खराब होते हैं। तो वो जो पिछला मैंने आपको बताया, और उसमें उनकी फिर इसी वजह से डाइवोर्स हुई, और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उन्होंने बाद में ये स्कैंडल बनाया, और खुद ही वो उनको पर्दा उतारने का कहते रहे, और बाद में कहा कि ये तो अच्छा करती नहीं थी। तो अल्लाह ताला से अपने लिए हमें बहुत सारी दुआ भी करनी चाहिए। इसके अलावा हमारे यहाँ ये तो शोहर की तरफ से फिर जो तकाज़े होते हैं पर्सनली प्राइवेट में, हमने मुआशरे के तकाज़े पढ़ने हैं और देखने के किन-किन तकाज़े, कौन-कौन से ऐसे तकाज़े हैं जो इस्लाम से टकराते हैं, और हम उन पर किस हद तक कर सकते हैं। खामद-बीवी के मसाइल में बहुत सी, जैसे आपस में जो उनका एक अल्लाह ताला ने एक शरई रिश्ता बनाया है, उसके अलावा खामद की बहुत सारी ऐसी डिमांड्स भी होती हैं जो गैर शरई होती हैं। आप उनको ज़रूर जानें, उनको पहचानें, और फर्स्ट डिमांड पर ही आपने कैसे इनकार करना है, ये भी सीखना है आपको।
اس کے لیے ہمارا ایک کورس، فری کورس ہے جسے آپ جوائن کر سکتے ہیں. آئی تھنک کچھ دنوں میں ہی وہ شروع ہو رہا ہے، جرنی ٹو میرڈ لائف. اس کو آپ ضرور اٹینڈ کیجیے. اس میں تمام ان باتوں پر بات چیت ہوئی ہے، کیونکہ یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ جو ایک ہی مجلس میں بتائی سمجھائی جا سکے. تو آپ وہ اٹینڈ کیجیے گا کہ آپ نے خاوند کو کس حد تک اسلامی شریعت کے مطابق اس کی ڈیمانڈس کو پورا کرنا ہے، اور کون سی ایسی ڈیمانڈس ہیں کہ جن پہ ہم نے بڑی حکمت کے ساتھ انکار کرنا ہے. ٹھیک ہے، حکمت ضرور سیکھنی ہے، سمجھداری، وزڈم اللہ نے عورت کو دیا ہے. اللہ نے عورت کی زبان ایسی بنائی ہے کہ وہ اس کا اچھا استعمال کرے تو وہ ہر رشتے کو خوش بھی رکھ سکتی ہے اور اسلام کو فالو بھی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر حامد کی طرف سے کوئی ایسی ڈیمانڈ جو شریعت کے مطابق نہیں ہوتی، مثلا حامد خود ہی چاہتا ہے کہ بیوی جو ہے، جیسے ایک عورت کے کہا کہ آپ جو ہیں بویں بال جو کہ اترواتی ہیں، جیسے کہاں حامد کی ڈیمانڈ ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پہ لعنت بھیجی جو اپنے چہرے سے بال اترواتی ہیں. تو کیا اب آپ کس کو چوز کریں گے؟ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اس کے علاوہ اور بھی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، آپ اس کو بخوبی جانتے ہیں کچھ پرائیویٹ مسائل میں بھی. اب دیکھیں کہ اس میں آپ کیا چوز کریں گے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے چہرے سے بال نہیں اتارنے، کیونکہ شریعت اس چیز سے منع کرتی ہے. اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم نے منع کرنا نا، ہم نے اس سے حامد خوبصورتی چاہیے، آپ اس کے اور طریقے ڈھونڈیں. ٹھیک ہے، وہ چھوٹے چھوٹے سے اگر آپ کے چہرے پہ بال ہیں جو مردوں کی مشابہت والے نہیں ہیں تو ان کو اتروانے کی تو بالکل بھی اجازت نہیں. ویسے بھی جو بہویں بہووں سے بال اتروائے جاتے ہیں تو حامد کی ڈیمانڈ پر. حامد کو تو آڑ بنایا ہوتا ہے، لیکن خواہش اپنی بھی ہوتی ہے. اگر خواہش اپنی نہ ہو تو انسان اور بڑے طریقے اختیار کر سکتے ہیں. آج کل تو بہت ساری ایسی طریقے ہیں کہ جن سے آپ بال اتروائے بغیر بھی اس کو تھوڑا سا اسٹائلش بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اب وہ طریقے سیکھیں، اسلام کو کمپرومائز نہ کریں. اسی طرح اگر تھوڑی سی فیشن کی بات آئے تو ابھی میں حدیث پڑھی تھی ابھی مطالعہ کرتے کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہاتھ کی 3 انگلیوں پہ ہمیں رنگز پہننے کی اجازت دی، اور 2 انگلیوں پہ رنگ پہنی، شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی سے منع کیا. کافی حد تک اس پہ عمل ہوتا تھا کچھ دیر پہلے، لیکن اب یہ حدیث سے جیسے لوگوں کی نظر میں بے قدری سی ہو گئی ہے. میں نے اپنی زندگی میں خود ایسے لوگ دیکھے جو ان حدیثوں کو اس قدر جو ہے کرتے تھے فالو، لیکن اب جیسی ہی شادی ہوئی اور اٹریکشن آتی ہے نا لوگوں کی، سسرال والوں کی ڈیمانڈز پڑتی ہیں اور انسان کوشش کرتا ہے کہ ان کی مرضی کے مطابق ہو، پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ خوش ہوں، ان کو جیسا پسند ہے وہ کریں، لیکن حدود تو نہ توڑے. تو اب پانچوں کی پانچوں انگلیوں پہ یا خاص طور پہ شیطان ہمیں فوکس کرتا ہے کہ ان 2 انگلیوں پہ خاص طور پہ رنگز پہنے، یہ بڑی پیاری لگتی ہیں، یہ اچھی لگتی ہیں، خوبصورت لگتی ہیں، اور اکثر ایسے ہوتا ہے کھلی ہوتی ہیں اور ہم دونوں ان پہ پہن لیتے ہیں. لیکن ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منع کرنا ہمارے لیے اتنا اہم نہیں، اور اپنی خواہش اور معاشرے کو پورا کرتے ہوئے یہ ہمارے لیے اہم ہو گیا. یقین جانے ایسا ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امپورٹنس ہماری لائف کے اندر ہے کیا، ہم اس چیز کو نہیں جانتے. اگر جانتے ہوتے تو ہم ان سب چیزوں سے بائیکاٹ لازمی کرتے. ٹھیک ہے، حالانکہ اللہ کے نبی کو اگر ہم اپنی جان سے بھی زیادہ پیار نہ کریں تو ہمارا ایمان پورا نہیں ہو سکتا، لیکن ہم نہیں کرتے، ہمیں ماننا پڑے گا. آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہم کرتے ہیں؟ کیا ہم کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت؟ کرتے ہوتے تو ہماری جو ہے کافی حد تک چیزیں پہلے ہی سیدھی ہوتی، ہمیں ان سب چیزوں پہ ڈسکس کرنا نہ پڑتا. اور آپ بتائیں اور کیا معاشرے کی ڈیمانڈز ہو سکتی ہیں؟ جیسے کہ آج کل ایک اور ڈیمانڈ اور ہی ہے کہ ہماری بیوی جو ہے جاب بھی لازمی کرے، کمائے بھی. ابھی اس میں کس حد تک آپ نے دیکھنا ہے، آپ کو اگر ٹھیک ہے اپنی جو، کیونکہ عورتوں کی خواہشات بڑھ گئی اور مرد ان خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے. عورت تو اگر روکھی سوکھی زندگی جی سکتی ہے تو پھر اس کو، لیکن اگر وہ جینا نہیں چاہتی اور اچھی لائف جینا چاہتی ہے اور اس کو نکلنا پڑتا ہے، اس میں بھی وہ اپنے پردے کا خاص خیال رکھے. باہر نکلنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی حد سے بھی باہر نکل جائیں. اب جاب کرنے کی وجہ سے
اور بہت سی خواتین اس وجہ سے بھی اپنی خود بھی ختم کر دیتی ہیں. آپ نے بہت سے میرڈ کپلس کے بھی اسکینڈلس دیکھے ہوں گے کہ عورت جاب کی وجہ سے نکلتی ہے اور اس کے ساتھ اس کو باہر بہت سے فتنے نظر آتے ہیں، بہت سی اٹریکشنز ہوتی ہیں، ان سے اس کو کیسے بچنا ہے. اور اگر ان میرڈ ہے تو اس کے لیے بھی بہت سی اٹریکشن ہے، گھر بیٹھے بھی بہت ساری اٹریکشن. اب موبائل کے پکڑنے کے بعد اٹریکشن باہر نہیں اندر بھی آتی ہے، گھر میں بستر کے اندر آ گئی ہے، بستر کے اندر آ گئی ہے. ان سب چیزوں کو کیسے اپنے اندر آنے تک روکنا ہے. آ تو چکی ہیں، ایک سیلاب آ گیا تو ہم نے اپنے آگے بند خود باندھ رہے. سیلاب کو تو نہیں روکا جا سکتا، یہ فتنے ہیں. جی لاسٹ پہ کچھ گزارشات. میں شروع میں بھی آپ سے کہا کہ کل ہی مجھے ایک ایسی چیز پتہ چلی ہے، گزارش میرٹس کے لیے بھی اور جو میرڈ نہیں ان کے لیے بھی ہے، کہ کائنڈلی آپ سے میں اگر آپ کے سامنے ہوتی تو شاید میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر عاجز ہو کر ریکویسٹ کرتی، درخواست کرتی، کائنڈلی اپنی عزت کی حفاظت کیجیے. آپ کی عزت کی وجہ سے، آپ کی عزت خراب ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی عزت خراب ہوتی ہے. اس لیے اپنی حدود، خاص طور پہ جو محرم اور غیر محرم کے ایشوز ہیں ان میں خاص طور پہ خیال رکھیے. کل ہی مجھے ایک بڑی قریبی جن لوگوں کو میں خاص طور پہ سمجھاتی تھی، سمجھیں کہ اسٹوڈینٹس میں سے ہی، کہ ہر بات پر میں یہ بات ضرور کرتی تھی کہ اپنی حفاظت، ان معاملات سے بچیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ قرآن سے مسلسل اٹیچ نہیں ہوتے تو شیطان کے حملوں سے بہت مشکل ہے بچنا. اس لیے سب سے پہلی درخواست تو یہ ہے کہ جس حد تک ہو سکے قرآن کی کوئی نہ کوئی کلاس، کوئی نہ کوئی مجلس ضرور جوائن کریں جو آپ مستقل طور پر رہیں. ادروائز فتنوں سے آپ کو کوئی موٹیویشنل اسپیکر یہ کوئی بھی اسپیچ بچا نہیں سکتی. وقتی طور پر یہ آپ کی ڈوز ہو سکتی ہے، لیکن مستقل ڈوز ہمیں چاہیے، وہ صرف قرآن اور حدیث ہے. اس لیے اس سے جڑے. اتنا سمجھانے کے باوجود مجھے یقین بھی نہیں تھا کہ ایسا پاسبل ہو سکتا ہے. مجھے کال آتی ہے اور مجھے سننے کو ملتا ہے کہ وہ فلاں آپ کی قریبی اسٹوڈنٹ جو ہے اس کے بارے میں معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا اسکینڈل بن رہا ہے، بن چکا ہے. اس کو جو ہے کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا گیا اور پھر ہسٹری اسٹوری یہ تھی کہ انوالو ہو جانا، جب آپ کا رابطہ ہو جاتا ہے تو پھر کوئی چھوڑتا نہیں. وہ شاید کوئی بڑا ڈاؤن ٹائپ تھا، اس نے اس کو اس کا ٹریس کیا، لوکیشن ٹریس کی جہاں میں وہ جو ہے جاب کرتی تھی، وہاں کے باہر سے اس کو اپنی گاڑی پہ بٹھایا. کچھ دیر جب اس کے گھر کے پاس اپنے گھر کے پاس پہنچی، اس نے گاڑی سے چھلانگ لگا دی کیونکہ وہ جانا نہیں چاہ رہی تھی. اب جب چھلانگ لگائی تو لوگ نہیں دیکھیں گے ارد گرد سے، پورا معاشرہ اسی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. باپ کے لیے کس قدر، اور وہ باپ ایسا تھا کہ اپنی اس بچی اور اپنی اس بیٹی کو اس نے ایک گڑیا کی طرح رکھا. اس کے نخرے، اس کے ناز مجھے آج بھی یاد ہے کہ کس طرح ہم اپنی اس بیٹی کو مناتا جب وہ ناراض ہو جاتی. اور آج وہی باپ اپنی اس بچی کی وجہ سے بستر پہ پڑا ہے. اور انہوں نے اس کی شادی طے کر دی اس کے کسی کزن کے ساتھ، اور وہی لڑکا ابھی تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑا اور گن وغیرہ لے کر ان کے گھر کے باہر آ کر پرابلمس کریٹ کر رہا ہے. بات یہ اسٹوری سنانے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے کل اس چیز کا بہت شدید دکھ ہوا. شاید یہ ایسے واقعات آپ کو بہت سارے سننے کو پڑے بھی بہت زیادہ ہے سچے، لیکن جب آپ کے بہت قریب یہ ہوتا ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جن کو آپ اتنا گائیڈ کرتے ہیں، اتنا سمجھاتے ہیں ان کی طرف سے، تو ایسے فیلنگز آتی ہیں کہ جیسے ہمارے بچوں کی فیلنگز ہیں. اور اسی صورت میں پھر ابھی میں نے یہ شروع ہی کیا تھا مطالعہ کرنا
تو اللہ نے یہ والا مطالعہ کرا دیا. تو میں نے سوچا آپ سب سے یہ گزارش لازمی کروں گی کہ کائنڈلی شیطان کے حملے بہت زیادہ ہیں، اور آپ اکیلے ہی بدنام نہیں ہوتے. آپ کے والدین، اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کا خامد، آپ کے سسرال والے، کتنے لوگ ہیں کہ باہر چوکوں میں مرد ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے بتا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ ہوا. اب امیجن کریں کیا کیفیت ہوتی ہے اس پیرنٹس کی. وہ باپ بھی باہر نکل نہ سکے گا صرف اس لیے کہ اس کو کھڑے ہو کے لوگ پوچھیں گے کہ کیا معاملہ ہوا. کیا اس باپ کی ہمت ہوگی کہ وہ اب چل پھر سکے؟ کچھ عرصے بعد بھول جائیں گے، لیکن کیا ایک ایک روگ ہے جو انسان کو جیتے جی مار دیتا ہے. اس لیے آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ اللہ نے آپ کو عورت بنایا، آپ کو مقام دیا، آپ کو بہت حسن دیا، آپ کو بہت بیوٹی دی. معاشرہ آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے، آپ اپنے معاشرے کے تقاضوں کو پورا کرتے کرتے اس حد تک اس گہری کھائی میں گر جاتے ہیں کہ اس کے بعد پھر آپ ساری زندگی اس داغ کو اپنے سانس سے مٹا نہیں سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنی عزت کی حفاظت کیجیے گا، اور مستقل طور پر اگر آپ کسی ریمائنڈر کلاس کے ساتھ نہیں جڑے تو پھر مشکل ہے کہ آپ کو شیطان جال میں نہ پھنسا لے. اس لیے مستقل طور پر ایک مقصد کے تحت جئیں، اور قرآن سیکھنا اور سکھانا، اس سے بڑا کوئی مقصد ہو نہیں سکتا. جب آپ کا شروعات ہوتا ہے اس تعلق میں، جب بھی آپ کی کسی غیر محرم کے ساتھ بات چیت بھی ہوتی ہے، ظاہری بات ہے کچھ ایشوز کی وجہ سے ہو بھی جاتی ہے. جیسے ہم آن لائن چیزیں لیتے ہیں، آرڈر کرتے ہیں، اس میں بھی اپنے لہجے کو میسج کے اندر بھی اس قدر سخت رکھیں کہ کسی بھی انسان کو اشارہ نہ ملے. جو اشارہ ہوتا ہے نا، وہاں سے کام خراب ہو جاتا ہے. کسی کو اشارہ بھی نہ دیں اپنی طرف اٹریکٹ ہونے کا، موقع ہی نہ دیں. بلکہ بہترین بات تو یہ ہے کہ آپ بہت مختصر سی بات کریں، ٹو دی پوائنٹ کریں، اور اس میں کسی قسم کی لگی لپٹی بات نہ ہو، جو اسلامی طریقہ ہے، جو کہ ہم نے صورت حضاب کے اندر بھی پڑھا. اور اپنے لیے ان سب چیزوں کے باوجود بھی اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ دنیا آخرت میں آپ کی عزتوں کی حفاظت کرے، اور اللہ آپ سے کبھی بھی ایسا گناہ یا ایسا کام سرزد نہ ہونے، کیونکہ اللہ تو معاف کر دیتے ہیں. اللہ سے تو بندہ معافی مانگ لیتا ہے، لیکن اس معاشرے میں جو عزت خراب ہو جاتی ہے، وہ پھر انسان دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا. اس سے بہت نقصان ہوتا ہے، بہت زیادہ، آپ کا بھی اور آپ کے اپنے پیاروں کا بھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اور اللہ ہمارے معاملات کو بالکل سیدھا رکھے، اور پاک صاف ہماری آنکھیں اور ہماری نگاہ بنا دے. اللہ ہماری بیٹیوں کے اندر، ہماری بہنوں کے اندر، ہماری نگاہوں کے اندر حیا پیدا کرے، اور ہمیں شیطان کے ہر چال سے اللہ بچنے کی ہمت عطا کر دے. اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ، اللہ ہمیں اپنے نبی کی بات کے ساتھ، اپنی نبی کی محبت کے ساتھ اس قدر جوڑ دے کہ ہمارا اس کے بغیر گزارا نہ ہو. یہ واحد راستہ ہے جو ہمیں گناہوں سے، جو ہمیں ناپاک راہوں سے بچا سکتا ہے، جو ہمیں حلال اور حرام کی تمیز سکھا سکتا ہے. عورت اتنی بے باک ہو گئی، وہ عورت جس کو باپ انگلی پکڑ کے سکھاتا ہے چلنا، وہ عورت دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کس حد تک. اور آپ کو ایک بات کہوں کہ عورت کے اندر لالچ بڑھ رہا ہے، اور غیر محرم کو جب بھی اس کی کمزوری پتہ چلتی ہے کہ یہ چند پیسوں سے، یہ چند گفٹ سے اٹریکٹ ہو جاتی ہے، تو پھر چند لفظوں کے ساتھ ساتھ وہ چند تحفوں سے آپ کو خرید لیتا ہے. اس لیے اپنا سٹینڈرڈ اتنا نیچا نہ رکھیں کہ آپ کو کوئی بھی خرید سکے. اپنی حفاظت کریں. یہ اللہ نے جو نکاح کا رشتہ بنایا، اس سے خوبصورت اٹریکشن، رشتہ، محبت، پیار کسی چیز میں بھی نہیں. اس میں جو لذت ہے، اگر آپ نے اس لذت کو فرسٹ ٹائم چکھنا ہے اور صرف محرم سے، تو اپنی عزت کی، اپنی زندگی کی حفاظت کریں. اللہ سے
بلک بلک پر رو رو کر اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بچا لے. یہ صرف اللہ ہے جو آپ کو بچا سکتا ہے، نہ میری باتیں، نہ کسی کی نصیحت، نہ کسی کی کاؤنسلنگ، نہ کسی کی موٹیویشن، کچھ بھی آپ کو نہیں بچا سکتا. واحد رب کا سہارا ہے. اللہ کی پناہ میں آ جائے. اللہ کی پناہ ہی آپ کو بچا سکتی ہے، اور کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا. سم ٹائم آپ قصوروار بھی نہیں ہوتے، بدنام ہو جاتے ہیں، تب کیا کریں گے؟ تو یہ رب کے ساتھ تعلق جوڑے کہ اللہ ہمیں دنیا آخرت میں رسوائی سے بچانا، ہمارے معاملات کو ہمارے حق میں بہتر فرمانا، ہماری عزتوں کی حفاظت کرنا، ہماری بچوں کی عزتوں کی حفاظت کرنا، اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا جو جنت تک جاتا ہو. جب ہماری خواہشات اچھی ہوں گی تو پھر ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہوں گے. اس لیے اپنے آپ کو جتنا ہو سکے کور کریں. عورت پردہ ہے، اور پردہ آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے، تو اپنے ہر پردے کی حفاظت کرنی ہے. وہ زبان کا ہے، وہ اخلاق کا ہے، وہ اپنی دلکشی کا ہے، وہ اپنی نزاکت کا ہے، وہ چلنے کا ہے، وہ اٹھنے کا ہے، وہ بیٹھنے کا ہے، وہ آنکھوں کا ہے، وہ دل کا ہے. اپنے دل میں ہر ایک کو آنے کی اجازت نہ دے. آپ کا دل اتنا سستا نہ ہو کہ ہر کوئی وہاں پہ اسٹے کرے آ کے. آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، اور اس کے بعد والدین کی، اور اگر نکاح ہو جائے تو آپ کے خاوند کی. اور اللہ سے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو شیطان آپ کو مشکوک کرتا ہے آپ کے محرم رشتے کے بارے میں، تو اللہ سے دعا کریں اللہ آپ کو آپ کے خاوند کی محبت عطا کرے. اور یہ دعا کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ انسان شادی کے بعد خاوند بیوی کا اچھا تعلق ہی ان کو پاکیزہ رکھ سکتا ہے. کہ تعلق اچھا اور بہتر نہیں ہوگا تو ناپاک راستے اپنی طرف اٹریکٹ کریں گے، بلائیں گے. اس لیے اس چیز کے لیے بھی اللہ سے لازمی دعا کرنی چاہیے. آپ قیمتی ہیں، خود کو قیمتی بنائیے، اور اپنی خود تک رسائی کسی کو اتنی آسانی سے نہ دے، بلکہ دے ہی نہ. آپ تک جو پہنچ رہا ہے وہ بس آپ کا محرم پہنچے. خود کو عام نہ کرے، خود کو عام نہ بنائے، خود کو سستا نہ کرے، خود کو قیمتی مہنگا کرے کہ آپ تک پہنچنے کے لیے حق مہر لازمی ہو. اور حق مہر نکاح میں ہوتا ہے. اللہ ہم سب پہ راضی ہو، اور اللہ ہمیں سمجھ عطا کرے، اور اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت کرے. اگر ہم سے کوئی گناہ ہو سکا، اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے اگلے رستے اللہ عزت والے بنائے، اور اللہ سب بچیوں کی عزت کی حفاظت کرے. مجھے کل سے جب یہ چیز ذہن میں آ رہی تھی تو بس اللہ سے دعا کہ اللہ تیرا شکر ہے، اور استغفر اللہ کہ اللہ کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسے معاملہ نہ ہو. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ادروائز ہم آج کی محفل اور مجلس کو یہاں وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم ایک بہت اچھے موضوع کے ساتھ دوبارہ بات کریں گے. انشاءاللہ جلد اناؤنس کر دیا جائے گا. ابھی آپ کے سامنے یہ شیئر بھی ہے، جرنی ٹو میریڈ لائف 12 فروری سے شروع ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ہمارا کورس ہے وہ بھی اسٹارٹ ہو رہا ہے. تو اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو یہ 2 months کا آئی تھنک. تو آپ خاص طور پہ جرنی ٹو میریڈ لائف اگر آپ میریڈ ایشوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ لازمی ایک دفعہ جنہوں نے اٹینڈ کیا ان کے لیے تو نہیں، لیکن جنہوں نے ابھی کرنا ہے وہ ضرور اس کو کیجیے. جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب پہ راضی ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ